سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے اچھے طریقے سے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے۔ اگر مسواک ہو تو مسواک کریں، مسواک نہیں ہو تو انگلی کے ساتھ دانت کو صاف کریں۔ اس کے بعد اپنے ناک کو صاف کرنا ہے بائیں ہاتھ کے ساتھ، اور سامنے والے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے چہرے کو دھونا ہے پیشانی سے لے کر توڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ دھونا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو سمیت کہنیوں تک دھونا ہے، لیکن اس کے دھونے میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جب پانی بہا جائے تو اس سائڈ سے شروع کریں، نیچے کی طرف۔ قرآن میں ہے اِلَى الْمَرَافِقِ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہنیوں تک۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سائڈ سے شروع کریں، اور جب پانی اس سائڈ سے بہایا جائے تو یہ زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بالوں کا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں تو زیادہ گیلے ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں وضو میں یہ خیال بھی رکھا جائے کہ پانی کم سے کم استعمال ہو جائے، کہ آدمی اسراف سے اپنے آپ کو بچائے، اور پھر جب ایک مرتبہ پانی بہائے تو پھر وہ اس جگہ کو مل لے زیادہ، پانی کم استعمال کرے اور مل لے بہت زیادہ۔ یہ بھی کام کیا تو پھر دوسرے کا نمبر ہے، وہ بھی اس طریقے سے کرے۔ اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے، تو سر کا مسح کرنے کا 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے کے اور سے شروع کرے ادھر تک، ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آگے سے پیچھے کی طرف ہاتھ پھیلے تو پھر پیچھے کی طرف سے آگے ہاتھ کو پھیلیں، تو یہ طریقہ بھی ثابت ہے۔ اور جو اس کے بعد گردن کا مسح ہے، تو گردن کا مسح اس میں علماء کا اختلاف ہے، تو بہرحال مستحب عمل اگر کسی نے کیا تو صحیح ہے، کسی نے نہیں کیا تو پھر کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد الاذنان من الرأس، جب سر کا مسح کیا تو اس کے بعد یہ انگلی جو ہے وہ کانوں کے اندر داخل کرے، اور یہ کانے کا لو جو ہے اس کو بھی مل، یعنی الاذنان من الرأس، اس کے لیے نئے پانی لینے کا ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو پانی سر کے لیے آپ نے لیا تھا بس وہی کافی ہے۔ اور اس کے بعد پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے۔ اس میں بھی یہ طریقہ ہے کہ پاؤں کو دھونا وہ انگلیوں کے سیٹ سے شروع کریں اور ٹخنوں تک، یہ طریقہ سنت عملی ہے، آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ اس میں شک کرتے ہیں، بار بار چہروں کو دھوتے ہیں اور پھر اپنے پاؤں کو رگڑتے ہیں زمین پر، اور اسی طرح پھر بھی شک کرتے کہ ہمارا وضو ہو گیا یا نہیں۔ بس یہ 4 کام کر لیں اور آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ اب یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں،